بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ڈپٹی پرائم منسٹر محمد اسحاق ڈار صاحب، قابل احترام منسٹر فار کامرس جناب جام کمال صاحب، آنریبل فیڈرل منسٹرز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس اور انتہائی لائق احترام پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے مائع ناز ہمارے صنعت کار، تاجر، ایکسپورٹرز، کاروباری حضرات، سرکاری افسران، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میرے لیے یہ ایک بہت ہی باعث فخر بات ہے کہ میں آج اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر پاکستان بھر سے جن عظیم پاکستانیوں نے اپنی محنت، شبانہ روز محنت، انوویشن اور ایفیشنسی کے ذریعے ایکسپورٹس کے میدان میں 2025 میں اپنے اپنے شعبوں میں جو میدان مارا ہے، آپ خالی ایک ایکسپورٹر نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے وہ عظیم فرزند ہیں جن کے لیے جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے. آپ نے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں جس طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو آپ نے نہ صرف لیول کو برقرار رکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا، اس سے آپ کی کمٹمنٹ، ان ویورنگ کمٹمنٹ اور آپ کی پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت اور خطرات مول لے کر آپ نے پاکستان کے لیے جو اربوں ڈالر کمائے ہیں، پوری قوم آپ کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے اور احسان مند ہے. میں کسی تفصیل میں جائے بغیر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جون 2023 کی ہے اور پیرس میں ایک کانفرنس تھی. اس سے پہلے یہ میں بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کے دور کی. اس سے پہلے اس زمانے میں جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اور یہ بات ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذرائع میں دن رات چل رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. کچھ نے انتہائی یقین کے ساتھ یہ لکھ دیا ٹویٹس میں، اپنے آرٹیکلز میں، کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اب یہ صرف چند دنوں کی بات ہے. تو یہ بات میرے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا میری اپنی ذات کے اوپر، حکومت کے اوپر. فاسٹ فارورڈ پیرس میں میری ملاقات ہوئی ایم ڈی آئی ایم ایف سے. اس میں ہمارے جو کولیشن کے منسٹرز بھی شامل تھے، موجود تھے. اس میں پہلی میٹنگ میں ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ وزیر اعظم اب ٹائم بالکل چند دن رہ گئے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ ہم کوئی نیا اسٹرکچر
آپ کو ہم آفر کریں تو دیر از نو ٹائم ناؤ، اور چند دن ہیں اس میں اگر ہم آپ کو اسٹینڈ بائی پروگرام کا ہم آفر بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا، لیکن آئی ایم ناٹ میکنگ اینی کمٹمنٹ. میں نے اسی وقت فائنانس منسٹر کو فون کیا اور ان سے بات کی تفصیل کے ساتھ. تو مجھے فائنانس منسٹر کہنے لگے کہ بعض ایسی باتیں جو میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا نہیں، اگر یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کو کہہ دیں گے جی آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تو ہم بری ذمہ ہیں. فاسٹ فارورڈ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ وقت دیں، میں آپ کو بتاؤں گی. میں اگلے دن ان کو ملا جو جہاں پر ایونٹ ہو رہا تھا اس ہال میں. سری لنکا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ، سری لنکا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بہت ایک دوست ملک ہے، وہ ڈیفالٹ سے وہ دوچار ہو چکے تھے اور وہ ان کو پورا اندازہ تھا کہ کیا کیا تکالیف ہیں، کس طرح بینکس کے اوپر ٹوٹل رن اوور تھا اور لوگ اپنے پیسے نکلوا رہے تھے اور دکانوں پر سڑکوں پر وہ مظاہرے ہو رہے تھے اور کتبے جلائے جا رہے تھے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں. میں وہاں پر گیا، شی واز ویری بزی. تو وہ کہنے گا پرائم منسٹر آئی ایم میٹنگ یو دس ایوننگ ایٹ اے ڈنر، سو کین وی میٹ اوور دیئر اینڈ ہیو دس ڈسکشن. اس نے کہا پریزیڈنٹ سری لنکا نے کہ ایک منٹ میری بات سن لو، ہمیں پورا احساس ہے، ہم نے مزہ چکھ لیا ہے ڈیفالٹ کا، پاکستان ہمارا دوست ہے، تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہنسی اور وہ چل دی. شام کو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ کھانے پہ فرانس کے صدر نے کھانا دیا تھا تو وہاں پر میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں ایک بات آپ سے کھلی اور کھری کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بتائیں. کہیں کہ ماضی کی جو ہماری جو امپریشن ہے کہ آپ پروگرامز کر لیتے ہیں، بیچ میں ادھورے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری. میں نے کہا نہیں، اگر آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہوگا تو آئی وانٹ ٹو گیو یو مائی ورڈ آف آنر دیٹ وی ول ایبسلیوٹلی implement that commitment, that agreement in letter and spirit. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ملوں گی. اگلے دن پھر مجھے ملی. انہوں نے کہا میں نے اپنی ٹیم سے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پوری طرح وہ انگیج ہو جائیں اور اس معاملے کو حل نکالیں. فاسٹ فارورڈ میں پاکستان آیا تو رات کو کوئی 1 بجا تھا تو مجھے میرے اسٹاف افسر نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے آپ سے بات کرنی ہے. تو صبح 3 بجے فجر سے پہلے وہ ٹائم طے ہوا، وہ فون پہ آئیں لائن پہ. ان کا پرائم منسٹر آئی ہیو گڈ نیوز فار یو. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اینڈ واٹ از دیٹ؟ سیٹ وی ہیو framed standby program for you, which will be a short-term program, and our team will now sit down with you and sort out all details. But you made a commitment with me. I hope you will honor that. I said, yes, I vividly remember that in Paris, and I will not let you down. میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، یہ وہ قصہ ہے جس میں کچھ وقت لگ گیا کہ بتانے کے لیے کہ کس طرح پاکستان ڈیفالٹ سے بچا، بالکل ایک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پوری قوم نے قربانی دی. غریب آدمی نے خاص طور پر انتہائی سخت انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا. مہنگائی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 32% پہ تھی، 32% پہ. آپ بینکرز بیٹھے ہیں بڑے بڑے یہاں پر، آنریبل ہمارے بزنس کمیونٹی کے ساتھی بیٹھے ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں. پالیسی ریٹ 21.5 یا 22% تھا اینڈ انفلیشن واز گیلپنگ، اور ملک کے اندر ایک کوہرام تھا کہ کیا ہوگا. میں
सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर आम आदमी ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, वहाँ पर मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान भर के सरमायाकारों ने, सनतकारों ने इन मुश्किलात का बतौर एक पाकिस्तानी के सामना किया, और उनको ये उम्मीद थी कि शायद हम मुश्किलात का सामना करेंगे तो एक अच्छा वक्त आ जाएगा और शायद पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। मैं आपको, एक आम पाकिस्तानी को, चाहे वो पेशावर में है या कोयटा में है या लाहौर में या कराची में या गिलगित में या वहाँ पर आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में है, उन सब ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन उन्होंने वक्त देखा और कुर्बानी दी, और आपने एक एतमाद के साथ आपने भरोसा रखा, मुश्किलात का सामना किया, नुकसानात आपने बर्दाश्त किए, और आज जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से उसके इशारे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन 2-3 इशारे मैं सिर्फ याद दहानी के लिए अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त आपका जो इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में है। आपका जो पॉलिसी रेट है वो 10.5% पे है। गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं यहाँ पर। मैं इस खुली महफिल में, बड़ी शानदार महफिल में उनसे कुछ नहीं कहना चाहता। अलहदगी में बात करूँगा कि वो आपकी बात सुने और आपके मशवरे पर अमल करें और तकड़े होकर फैसले करें। वो फैसले करने वाले हैं वो शख्स, मैं उनको जानता हूँ, इज अ थॉरो प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन थोड़ा सा जिगरा ज़रा बड़ा कर दें तो इंशाअल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इंशाअल्लाह। मैं ज़रा पर आगे बढ़ता हूँ और कुछ जहाँ पर मैंने बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली है, और हमें बिल्कुल एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्जे शामिल हैं, और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपने इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। फिर इन ममालिक में जिन्होंने हमारी मदद की, चीन उनमें सर फहरिस्त है कि उन्होंने हमारे अरबों डॉलर उन्होंने रोल ओवर किए। मैं किसी मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत बताता हूँ कि मुश्किल तरीन घड़ियों में, चैलेंजेस में चाइना ने हमारी मदद की इन हवालों से। सऊदी अरब ने हमारी
دل کھول کی مدد کی، UAE نے ہماری مدد کی، قطر، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا پورا ساتھ دیا، اور اس طرح یہ پروگرام سٹچ ہوا، اور اس طرح ہم الحمدللہ آج آگے بڑھے۔ لیکن سٹیبل ہماری اکانومی ہو چکی، بٹ دس از ناٹ انف۔ جو تلخ حقائق وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی، آپ کی ان امپلائمنٹ وہ بڑھ گئی، اور آپ کی ایکسپورٹس میں جتنا خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، اور جس میں جائز آپ کے مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں اس کو بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے ان ممالک کے ساتھ جن کی جو مصنوعات ہیں وہ آپ سے سستی ہیں، اس لیے کہ بجلی مہنگی ہے، اس لیے کہ آج بھی باوجود اس کے کہ پالیسی ریٹ 21.5 سے 10.5 پہ آ گیا، لیکن اس میں مزید کمی نہیں ہوگی، تو آپ کو اپنی جو کمپٹیشن میں آپ پوری طرح اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو انوویشن جو ہے، آپ کی BMR، آپ کی جو پروڈکٹیوٹی، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس اسپیس ہوگی، فزیکل اسپیس ہوگی، فائنینشیل ریسورسز ہوں گے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے، وغیرہ کہاں سے انویسٹمنٹ کریں گے؟ کمائیں گے تو انویسٹمنٹ کریں گے۔ میں ماضی کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ جب بہت کمایا ہم نے، لیکن یہ حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے R&D میں کوئی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے انوویشن میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ کچھ اور ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں۔ بہرحال یہ آج کا موضوع ہے، لیکن اس کو کسی اور وقت کے اوپر انشاءاللہ اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، کیونکہ میں تقریباً ہر روز اپنے آنریبل جو بزنس کمیونٹی پاکستان کی، وہ کسی نہ کسی حوالے سے میں ان سے ملتا ہوں، ان سے میٹنگ ہوتی ہیں۔ ابھی اکتوبر میں نے آپ کے ساتھ 3 گھنٹے لگائے، اور اس کے بعد میں نے 9 سب کمیٹیز بنائیں جن کو تواتر کے ساتھ میں ان مہینوں میں ریگولرلی ملتا رہا، اور آپ کی جو شاندار تجاویز تھیں، اور ان کمیٹیز پرابلی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری میں نے ان کمیٹیز کے جو چیئرز تھے میں نے پرائیویٹ سیکٹر سے چنے۔ میں جانتا ہوں کہ افسر شاہی اور میرے جو سیاسی کولیگز ہیں وہ دل میں ان کو پسند نہیں آیا ہوگا کہ یہ وزیر اعظم نے کیا پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے اوپر بٹھا دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ آپ گورنمنٹ جو ہیں وہ بزنس نہیں کرتی، دنیا میں کہیں نہیں کرتی، جہاں کرتی ہیں تو وہ تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے، تو اگر آپ نے بزنس کو چلانا ہے، آپ نے کمانا ہے، آپ نے ڈالرز لے کے آنے ہیں، آپ نے امپلائمنٹ آگے بڑھانی ہے، آپ نے غربت میں کمی کرنی ہے، آپ نے تنخواہیں دینی ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ سے ڈکٹیٹ کیا جائے اور آپ اس کے بندے بن جائیں؟ ممکن نہیں ہے بالکل۔ تو اس لیے میں نے آپ کو چیئرمین بنایا ان کمیٹیز کا۔ یقیناً بعض کمیٹیز نے ان کی پرسنل ان کا ایجنڈا بھی ہوگا، لیکن بہت کم، اوور ویلمنگلی آپ نے پاکستان کے بہترین مفاد میں وہ تجاویز دیں، اور ان میں سے بعض، رانا صاحب ذرا توجہ دیجیے گا مہربانی کر کے، ان میں سے بعض تجاویز کے اوپر الحمدللہ عمل ہو چکا، اور آپ جانتے ہیں کہ کن کن تجاویز کے اوپر فیصلے ہو چکے، نوٹیفیکیشن نکل گئے الحمدللہ۔ باقی جو آپ کی تجاویز ہیں دے آر ان دا میلٹنگ پاٹ، انشاءاللہ اس کے اوپر پوری کاوشوں کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، آپ کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہے الحمدللہ، ماضی میں بھی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر گفتم برخاستم نہیں تھا بلکہ عملی فیصلے کیے گئے۔ کئی مثالیں ہیں، میرے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، بزنس کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ تاریخ کا آج حصہ ہیں الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اب آگے بڑھنا ہے، گروتھ کی طرف جانا ہے، یعنی جو آپ کی جو معیشت ہے اس کے ترقی کرنی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل
एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा अब कोई और तरीका नहीं है। एफडीआईज आई माजी में, लेकिन वो बाहर से आई, पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रोडक्शन की कंजम्पशन हुई, डॉलर हमें प्रॉफिट्स की सूरत में उनको रिपैट्रिएट करने पड़े। That is not sustainable, and that model is the most injurious to Pakistan's economy. तो इसलिए हमें FDIs अगर लानी है तो वो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट लेड वो प्रोजेक्ट्स में होंगी, जिसमें आप डॉलर लाएं और फिर डॉलर कमाएं एक्सपोर्ट करके और प्रॉफिट्स दें। आई थिंक इट्स अ विन विन सोल्यूशन। इसी तरीके से हमें जो दूसरे जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हमें पूरी तवज्जो देनी है। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी हमें बढ़ानी है। आपने उसमें मशवरा देना है कि किस तरह हम इस फोकस्ड अप्रोच के साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम मिलकर इश्तराक करें। पूरी दुनिया में आज ये मॉडल है। आप आज देखें कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पाकिस्तान में आज भी अगर देखें सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो उसका जो पोर्शन है, अगर होंडा है या टेक्सटाइल है, तो आज भी जो एक लार्ज परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो अंदर मेन जो इदारा वहाँ बनते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स दुनिया में आप चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, जापान चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, हर जगह जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बैकबोन होते हैं इंडस्ट्री के। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पर मेरे बैंक्स के बहुत ही लायक एहतराम CEOs बैठे हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि मुझे बता दीजिए कि आपकी जो आप लोन देते हैं उसकी क्या परसेंटेज जो है आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को देते हैं। आप कितने आप अपने लोन्स जो आपकी जो सब्सिडी लेवल जो है एग्रीकल्चर का उनको लोन देते हैं, कितना आप समीडा के जो मीडियम लेवल उनको लोन देते हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर माशाअल्लाह पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आरिफ हबीब साहब, ये मियाँ साहिबान पीछे बैठे हैं, भट्टी साहब सब बैठे हैं, आंखें बंद करके आपको देते हैं कि ये गिने चुने आपके कस्टमर्स हैं जो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, लेकिन जिनके पास पोटेंशियल है, कैपेसिटी है और एक्सपर्टीज़ है, मगर उनके पास कैपिटल नहीं, उनको आप इसलिए नहीं देते कि रिस्क इन्वॉल्व है। देखें, रिस्क के बगैर कभी दुनिया में कोई चीज़ कामयाब नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे भी मैंने गुजारिश की, गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं, इनसे कई मरतबा बात हो चुकी है कि अब हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा कैपिटल। अगर आपने पाकिस्तान के चारों कोनों में तरक्की और खुशहाली का आपने सफ़र जारी करना है तेज़ी के साथ, तो फिर आपको जो मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। और अब जब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो बूम एंड बस्ट जो मॉडल है इसको हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहना होगा। आज भी देखें कि अभी तो जो ग्रोथ का सफ़र तो अभी शुरू हुआ चाहता है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि साए मंडला रहे हैं और काले बादल छा रहे हैं जी कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स होंगी, लेकिन उसमें फाइन बैलेंस लाने के लिए जो तमाम जो उसके कवायद जो हैं उसके ऊपर नज़र रखना और अमल करना, ये मेरी और आपकी, हम सब की सांझी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा आपको कि जो मैंने तल्ख आयाम की बात की तो उसमें एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए कि मैं बला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि इस हॉल में बैठे हुए तमाम हमारे सनतकार हज़रात, सरमायाकार, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स और जो पूरे पाकिस्तान फैले हुए हैं वो हमारे सरों के ताज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनके लिए जितना भी हम करें वो कम है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए जो भी आपके साहिब मशवरे होंगे उसके ऊपर हद्दुल मकदूर अमल करना मेरी और मेरी टीम का ये फ़र्ज़ अव्वली है, और उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको भी इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी उसमें अपना पूरा रोल अदा करना है। और मैं समझता हूँ कि आप में माशाल्लाह इतना दमखम है, आप में इतना विजन है, आप में इतनी सलाहियत है, इतनी कैपेसिटी है कि आप पाकिस्तान को
लंबे अरसे में, चंद सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी को पूरी तरह आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक वो मुल्क, आज आपकी सफारतकारी अरूज पर है। आज आपने हिंदुस्तान के साथ जो मुठभेड़ हुई मई पिछले साल, आपने उसको इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और आज पाकिस्तान उस हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। मैं एक नाचीज़ आदमी हूँ, एक आई एम स्मॉल, यकीन करें, बट आई एम प्राउड पाकिस्तानी। लेकिन कितनी पहचान थी जंग के बाद हमारी, आपकी बाहर। आज आप खुद जाते हैं तो आपके पासपोर्ट को देख के, ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक, वो एक रश्क की नज़र से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी आया है। और मैं खुद दियार गैर में गया हूँ फील्ड मार्शल साहब के साथ, खुद भी अपनी टीम के साथ। एक नज़रें बदल गईं, चेहरे बदल गए। मैंने ये मिसाल एक मरतबा नहीं 3 मरतबा बताई, आज फिर बताता हूँ याद दहानी के लिए कि मैं एक मुल्क में गया 2024 में, तो उस मुल्क के सरबराह वो थे, होस्ट थे, तो वो रिसीव कर रहे थे गेट पर मेहमानों को। जब मैं गया, मेरे साथ DPM भी थे, तो वो 1 या 2 कदम आगे बढ़े और वो मुझे, उन्होंने आवाज़ भी हाथ मिलाया, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर उस रात को, अगले दिन एक का इशाइया था, मीटिंग थी, तो वो जो दीवार जो है बिल्कुल वहाँ खड़े थे जब, और मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, वो दीवार से 1 कदम नहीं उन्होंने आगे बढ़ाया। और जब मैं उनके पास पहुँचा, उन्होंने हाथ मिलाया, मैंने भी हाथ मिलाया। मैंने कहा कि भाई 1-2 कदम आगे बढ़ जाते तो उनका क्या जाता था, लेकिन वो नहीं बढ़े और मामला ख़त्म हो गया। आप यकीन करें कि वही शख्स, अभी हम गए एक जगह पर और वही मेज़बान थे, उसी तरह खड़े थे, बिला खौफ तरदीद कह सकते हो। अल्लाह ताला का देखिए कितना बेपाया फजल करम है कि वो, मैं ये तो नहीं को छलांगे मारते आ गया है, कई कदम आगे बढ़ के मुझसे बगलगीर हो गए। किस तरह रंग बदलता है आसमां, नीला आसमान इस तरह रंग बदलता है। ये क्या था कि वो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती, वो उसकी उनको धाक बैठ गई, और फिर आपकी अपनी काबिलियत, जो आप कोशिश कर रहे थे, मुश्किलात से गुजर रहे थे, और फिर हमारी जो जॉइंट एफर्ट थी सफारतकारी की मिलकर, उसने पाकिस्तान का मुकाम बनाया। लेकिन इस बहुत लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है। बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, बड़े बड़े समंदर आएंगे, दरिया आएंगे, उनको अबूर करना है, मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, खून पसीना बहाना होगा। फिर पाकिस्तान देखिए कि माशी तौर पर अपना उस मकाम पर पहुंचेगा कि दुनिया आपके पास भागती हुई चली आएगी, सरमायाकारी भी करेगी, इज्जत भी करेगी और आपकी बात भी मानेगी। तो मैं समझता हूं कि मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आपकी जो पजीराई की गई है, ये कोई दिखाने के लिए नहीं है। इट इज़ अ जेन्युइन एफर्ट टू एनकरेज यू, और उनको भी इनकरेज करें जो कि इस दौड़ में हैं और वो शायद कल को आपसे आगे निकल जाएं। और मैंने आज ये भी इसके साथ ऐलान करना है कि सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। आप सब एम्बेसडर लार्ज होंगे और ब्लू पासपोर्ट मिलेंगे, लेकिन होगा वो 2 साल का। उसकी वजह है, वो उसका पूछना चाहें तो मैं अलहदगी में आपको बता दूंगा। इसी तरीके से PI की अपना सरमायाकारी, अपना जो प्राइवेटाइजेशन हो गई, और मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि इंतहाई शफाफ तरीके से, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है यहाँ पे नहीं है, उनको मैंने वाज़ेह हदायत दी कि आपने एक स्टेप आपने लाइव टेलीकास्ट करना है। और यहाँ तक मैं कल भी बता रहा था, यहाँ तक कहा कि जिन डब्बों में उनकी बिड्स आनी हैं, उनको सी थ्रू बनाना है, यानी बिल्कुल
ट्रांसपेरेंट, ताकि ऐसा ना हो कि वो लकड़ी के वो डब्बे हों और आप डाल दें तो बैठे सामीन या पाकिस्तान भर से जो लोग देख रहे हैं कि इसके बाद पता नहीं क्या झुर्रू चलेगा, क्या जादू टूना चलेगा और क्या हो जाएगा. वो सी थ्रू थे वो बॉक्सेस. The entire process was transparent and telecast live. तो मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियाद बनी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी. मैं समझता हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन है. आरिफ हबीब साहब बैठे हैं, आपकी तरह ये भी इंतहाई लायक एहतराम सरमायाकार हैं. मैं इनको और इनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके पार्टनर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे. कल इन्होंने जब साइनिंग सेरेमनी पे जो बात की तो बहुत खूबसूरत बात की. इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 5 पॉइंट्स हैं और उन्होंने इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वो 5 पॉइंट्स गिनाए. अपने मुनाफे की बात बतौर शेयर होल्डर के आखिरी पॉइंट था इनका. एंड आई रियली hugged him. I didn't hug him physically, but I wanted to hug him. तो इनको मैंने मुबारकबाद दी कि आपने बहुत शानदार की. मुनाफा जो है वो आखिर में, पहला सर्विस और ये वो. फिर मैंने उनको कहा कि देखें पीआई की जो लेगेसी है 60 की दिहाई की, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद. पेरिस में, डुसलडॉर्फ में, फ्रैंकफर्ट में, लंदन में बोर्ड्स लगे होते थे, लाहौर में, कराची में, हर चौराहे पे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद. वो कहाँ गया वो ज़माना जब पाकिस्तान की एयरलाइन दुनिया की पहली 10 एयरलाइन में शामिल थी. तो मैंने कहा कि उस सर्विस को आपने रिवाइव करना है, चाहे वो आपकी अपने ग्राउंड सर्विस पे आपके जो रिसेप्शन जो आपके जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आपकी केबिन सर्विस है, चाहे वो आपकी यूनिफॉर्म्स हैं. दे मस्ट ऑल बी वेरी स्माइलिंग फेसेस. और जो आप सर्व करेंगे खाना, लंच, डिनर जहाज़ के अंदर, कॉफ़ी, वो बेहतरीन. उस ज़माने में 60 की दिहाई में मुझे आज भी याद है कि जो आपकी इंटरनल सर्विसेज थी, जो आपकी फॉरेन फ्लाइट्स उसमें था ही था. कराची से लाहौर लंच होता था, डिनर, तो डिनर के बाद वो देते थे चीज़ और क्रैकर्स, साथ उसके ग्रेप भी देते, नॉट ग्रेप वाइन बट ग्रेप्स. तो इस तरह का माहौल था, इस तरह का वो एटमॉस्फेयर था और वो था इकोसिस्टम. मैंने इनसे कहा और ये मुझे पूरा यकीन है कि ये और इनके पार्टनर्स में इतनी सलाहियत है कि इंशाअल्लाह ये उस ज़माने को रिवाइव करेंगे और दुनिया में पीआई को दोबारा मुतारफ़ कराएंगे. और पीआई का दोबारा दुनिया में जाना लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत खुशी की खबर है. तो मैं आरिफ हबीब साहब, आई वांट टू टेल एंड रिपीट एंड रीट्रेट वंस अगेन कि हुकूमत की पूरी सपोर्ट आपको होगी, पूरी सपोर्ट होगी. आप मुनाफा कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन जो पैसेंजर्स को जो सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड क्लास होंगी तो कौम आपको सल्यूट करेगी. और मैं आपको इंशाअल्लाह फिर अगले से अगले साल आपको प्रेसिडेंट साहब से अवार्ड भी दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह. मैं आखिरी जो मेरे पॉइंट्स हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ, पर मैं कुछ 1-2 मैंने ऐलान भी करने हैं. देखिए कि आपका गिला हमेशा जायज़ था कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या माजी में जो भी वज़ीर-ए-आज़म प्रेसिडेंट्स आए कि आप हमें भाषण देते हैं लेकिन आप अपने हुकूमत के खर्चे कम क्यों नहीं करते, आप उसमें कमी क्यों नहीं लेके आते, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम क्यों नहीं करते. बहुत जायज़, बहुत ही आपका क्रिटिकल आपका ये कमेंट और आपकी जजमेंट है जो कि बिल्कुल कोई इसको झुठला नहीं सकता. मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम एक हकीर कोशिश हो रही है कि कई इदारे बंद हो चुके, ये बताएंगे आपको वज़ीर ख़जाना, अरबों रुपए के जो लॉसेस थे वो ख़त्म हो रहे हैं. मिसाल के तौर पर PWD जिसको कहते हैं पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी करप्शन के हवाले से इंतहाई नापाक, वो बंद हो चुका और उसके बाद बड़ी सियासत चली. अरबों रुपए, यानी कहते हैं कि PWD वो डिपार्टमेंट है, ये बैठे हैं मेरे पॉलिटिशियन भाई यहाँ पर, ये इस बात की गवाही देंगे. कहते थे कि बाकी ठेकों में तो चलो 30% कट मारा या 40%, यहाँ पर खास हम 90% PWD में. वो कहते हैं पूरा खा जाते थे. तो अब ये बताइए कि उसको बंद कर दिया गया, बंद हो चुका जी. और उसमें बड़ी सियासत चली, बड़े मुश्किलात आई. मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. मैं आई एम नॉट हियर टू स्पीक फॉर माई सेल्फ और प्रोजेक्ट माई ओन केस, बट जस्ट टू टेल यू कि वेयर वी कम फ्रॉम.
اور اس کو ہم نے بند کر دیا اور آج ختم ہو چکا ہے وہ. اور کئی انہیں پاپڑ پہلے کچھ نہیں چلی. اسی طریقے سے یوٹیلیٹی سورس, دین آف کرپشن اینڈ کوئزن. رمضان شریف میں لائنیں لگی ہیں دھوپ میں, اپنا شریف روزہ داروں کی عزت کمپرومائز ہو رہی ہے اور ناقص سامان ملتا تھا وہاں پر. کرپشن کا وہ ایک اور وہ ڈین تھا, بند ہو چکا. پچھلے سال سے ہم نے اس کو ریپلیس کر کے تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پورے پاکستان میں ہم نے جو روزہ شہر رمضان میں جو روزہ دار تھے یا جو حقدار تھے ان کو ہم نے پیسے دیے 16 ارب روپے کے. اس سال ہم دینے جا رہے ہیں 40 ارب روپے کے, آل تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن. گھروں میں بیٹھ کر وہ ڈیجیٹل والیٹس ہوں گے ان کے پاس, نہ ان کی عزت کے اوپر کوئی حرف آئے گا, نہ کوئی پوچھے گا. وہ سفید پوش لوگ ہیں. سفید پوش تعریف قرآن کریم وہ کرتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ بھی آپ کی طرح عظیم پاکستانی ہے. فجر کے وقت وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھ کر رزق حلال کے لیے نکل جاتے ہیں, رات محنت کرتے ہیں, مگر قسمت ان کی شومی قسمت دیکھیے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو بھی بند کر دیا. پھر اس کے بعد پاسکو, اندر ڈین آف کرپشن, اس کو بھی ہم نے بند کر دیا. اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اصلاحات ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اس سے اربوں روپے کے خرچ جو اخراجات جو ہیں اس کو بند کیا. ایک بات میں اور آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر میں آگے اپنی اس کی آج کی جو تقریب ہے اس کی میں ختامی جو گزارشات آپ کو پیش کروں گا. دیکھیے, یو آر آل گریٹ پاکستانیز. ٹیکسز ہر صورت کم ہونی چاہیے, کوئی شک نہیں. میری IMF کے ساتھ میٹنگ ہوئی اپنا ڈیووس میں. اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, فائنانس منسٹر تھے اور سیکرٹری فائنانس تھے. فیلڈ مارشل نہیں پہنچ سکے, ان کا وہ اپنا جہاز لیٹ ہو گیا تھا. آپ اینڈ اٹس ناٹ می, اٹس اباؤٹ یو. شی سیڈ گریٹ لیڈر آف پاکستان, نو بریو لیڈر آف اے کنٹری. پھر اس نے ایک اور کسی وہیں پر ڈیوس میں کہا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا پیرس میں جو نے کہا کہ ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے 2023 میں. اب ڈیوس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ می, یہ آپ کی عزت ہے, پوری قوم کی عزت ہے. تو اس میں انہوں نے ایگری کیا, جب بہت اچھا کیس پیش کیا فائنانس منسٹر نے اور ہماری ٹیم نے. میں نے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کی تو انہوں نے ایگری کیا کہ وزیر اعظم میں اس کو ضرور آپ کی جو, میں نے کہا دیکھیں ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے. ہمارے قرب جوار میں کیا ہو رہا ہے, کہاں کا تختے الٹ گئے. تو ہم اگر اچھی کارکردگی کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی آ گئی الحمدللہ, اپنا ٹرانسپیرنسی ہے. خود انہوں نے PI کی تعریف کی وہاں پر بیٹھ کے ان سب کے سامنے, اور ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. ناروے جو دنیا کا انڈیکس میں نمبر 1 ملک ہے, جہاں پر وہاں پر بھی 100% کرپشن ختم نہیں ہوئی, بٹ اٹس اے کنٹری جہاں پر کرپشن سب سے کم ہے. تو میں نے کہا ہم ان تمام مشکلات کے باوجود یہ کر رہے ہیں, تو اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, ہمیں امپلائمنٹ بڑھانی ہے, غربت کم کرنی ہے, پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانی ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بن گیا, اس کے اوپر آگے کام ہو رہا ہے. میں نے 2 میٹنگس میں کر چکا ہوں, تو اس سے زیادہ میں اس بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے بتائی, دیکھیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہونی چاہیے, کل نہیں آج ہونی چاہیے. میں اس پہ پوری طرح کنونسڈ ہوں کہ اس لیول آف ٹیکسز کے اوپر, اور دوسری جو بھرمار ہے اس کو جب تک کم نہ کیا, ہم لاکھ جتن کر لیں, ہماری انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھ سکتی. اینڈ دس از اے فیکٹ. اور انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ عمل ہوگا, اللہ نے چاہا تو عمل ہوگا, اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسز نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کنزیومر سے لیتے ہیں. اور میں بلا خوف خطر میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال, میں فرسٹ ٹائم یہ بات پبلکلی کر رہا ہوں آج, میں ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں, جہاں خاص طور پر جہاں پر انڈائریکٹ ٹیکسز انوالوڈ ہیں, جہاں پر انٹرپرینور نے, مینوفیکچرر نے تو پاس سے تو کچھ نہیں دینا, اس نے میاں صاحب نے آگے مین ڈیلر کو بیچنا ہے اور اس سے ریکور کرنا ہے 18% یا 16% جو بھی ہے, ڈیلر اس نے ریٹیلر کو دینا ہے, اس سے پیسے لینے ہیں اور آپ نے خزانے میں جمع کرانے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا,
آپ میں سے بہترین لوگ ہیں, بڑے محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن جو کنزیومر سے ٹیکس لے کے انڈائریکٹ ٹیکس وہ خزانے میں جمع نہ کرائیں اور جیب میں ڈال لیں, تو اس سے بڑا کوئی کبھی جرم ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 1.25 سال بعد کہ پچھلے 1 سال میں سب سے پہلے میں نے ہاتھ ڈالا شوگر میں, نو نیمز, اور 50 ارب روپے اضافی شوگر میں پچھلے سال ہم جمع کیے, 50 ارب روپے. اب بتائیں کہ آپ کی تالی اس معاملے میں ٹھنڈی ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیے میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا, آپ نے اس کو جنجیدہ لے لیا آپ نے. تو اسی طریقے سے ٹیکسٹائل میں, لیدر میں, اپنے یہ ٹوبیکو میں بے پناہ ہم نے, اب ٹوبیکو میں 2-3 بڑے اپنا جو ہیں بڑے بزنس ہاؤسز ہیں جو ہے ان کی بہت بڑی, دے پروبلی آر دے پروڈیوس مور دین 90% آف ٹوبیکو سگریٹس اور سگار جو بھی ہیں. باقی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گا, ایک صوبے میں اس کا بہت زیادہ وہاں پر ایویژن ہے. میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش کی, وہاں پر میں نے سیکورٹی کے انہوں نے بندے لگائے, انہوں نے کہا کیا وہاں سے اٹھا کر گھروں میں لے گئے, جب گھروں میں پہنچے وہاں سے اٹھا کر وہ غسل خانوں میں لے گئے, اینڈ سو آن سو فورتھ. نو دس از اے فیکٹ. میں آپ کو بالکل میں حقائق سے میں بات کر رہا ہوں بالکل. تو میری کہنے جب انڈائریکٹ ٹیکس آپ نے کنزیومر سے وصول کرنا ہے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے کہ آپ لے کر خزانے میں جمع کرائیں؟ جو کرا رہے ہیں دے آر آر ہیروز, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جو نہیں کرا رہے, آئی وانٹ ٹو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر ان نو انسرٹن ٹرمز کہ I will not desist. I will keep on marching along with my team till we have recovered the last indirect tax from those who are due, payments are due from them. تو یہ میں نے بات آج آپ کی خدمت میں کرنی تھی. کل کو مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے. I am absolutely clear on this. اب دیکھیے, آپ خود دیکھ لیں, آپ کی جو سمگلنگ جو خاص طور پر جو پیٹرولیم کی جو بند ہوئی ہے, آلموسٹ بند ہو چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ریونیو کتنا آ رہا ہے منتھلی, کتنا 12 ارب روپے پی ڈی ایل منتھلی آ رہا ہے, ملٹی پلائی بائی 12. آپ دیکھ لیجئے گا جی ایکسٹرا, یہ ایڈیشنل. تو یہ کو 125 ارب روپیہ سالانہ آ رہا ہے کیونکہ سمگلنگ بند ہوئی. اور اس میں آپ یقین کر لیں کہ 100% اس میں جو رول ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے. انہوں نے اس کو اتنی سختی کی بارڈرز کے اوپر جس کا حد و حساب نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم مل کر رہے ہیں, یہ مل کر رہے ہیں. اٹ از اے پارٹنرشپ فار پروگرس پراسپیرٹی ان دس کنٹری. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, کوئی اور ہمارا نظریہ نہیں ہے بالکل. تو اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا. میں فائنلی 2-3 باتیں عرض کروں گا. ایک تو اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور آپ سے زیادہ ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھتا, چاہے وہ ایف ڈی آئی ہے, چاہے وہ آپ کے لوکل انویسٹمنٹ ہے. ہاں, جو لوکل کنزمپشن کے گڈز ہیں, لوکل انویسٹمنٹ سے کو بنانا چاہتا, بڑے شوق سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن ایف ڈی آئی جو ہے اٹ ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اور انٹائر فوکس وڈ بی آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اس کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. آئی ایم ایف کے ساتھ فائنانس منسٹر پوری بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. وہ انشاءاللہ جب نتائج جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. ڈیجیٹل فیلڈ میں ہماری بے پناہ ہماری کافی جاری ہیں, اور اس حوالے سے میڈم شہزہ خواجہ بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں. پہلے یہ سلو تھی, اب بہت تیز ہیں ماشاءاللہ. اب شی از ناؤ ریئلی لائک راکنگ اسٹار ماشاءاللہ, اور بڑی محنت کر رہی ہیں اس کے اوپر. اور ان کو یہ کسی نے یہاں پر کہا, شاید محترمہ نے کہا یا آپ نے کہا, $25 بلین, نہیں, $30 بلین کا دیا ان کو. 3 سے $30 بلین 5 سال میں کرنا ہے انہوں نے. تو بہرحال اس کے اوپر پوری کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آج مجھے کہنے دیجئے کہ پاور سیکٹر میں ہمارے جو منسٹر جو ہیں اویس لغاری, کھڑے ہو جائیں ذرا مہربان. بڑی انہوں نے محنت کی. ان کے سیکرٹری ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں,
بڑی محنت کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی آپ کو 1.5 سال میں جو بھی ریلیف ملا ہے، ان کی بہترین کاوشیں، میں اس میں بالکل بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں بالکل، اور اپنے کام کو ماشاءاللہ بڑے پروفیشنل طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں پر احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے منسٹر آف پلاننگ، یہ ماشاءاللہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں، بڑی ایفرٹ سے، اور خواجہ صاحب کی کریڈٹ جاتا ہے پی آئی کا پرائیویٹائزیشن پہ۔ خواجہ صاحب بہت اس میں انہوں نے کسی چیز میں، ایک تو ہوتا ہے نا رکھنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے ہر چیز کو اسس کیا، سپورٹ کیا کہ میاں صاحب یہ کریں وقت بچ جائے گا، یہ کریں وقت بچ جائے گا۔ اور اس پی آئی کی پرائیویٹائزیشن میں محمد علی صاحب کو بہت کریڈٹ دوں گا، ان کی پوری ٹیم کو ان کو کریڈٹ دوں گا، اور فیلڈ مارشل صاحب کو یقین کریں اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کئی ایشوز تھے جو میں ریزالو نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ دس از اے جوائنٹ اونرشپ، partnership for the good of this country, which has never happened before. And my pray, and I hope, this is my ardent hope, کہ قیامت تک اس طرح کی پارٹنرشپ چلیں گی تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایسا ملک ہوگا کہ ہندوستان کو اس کو دورے پڑیں گے کہ اتنا تکڑا ملک بن گیا پاکستان۔ وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو ٹیم ورک، انٹائرنگ ایفرٹس، سیلف لیس سیکریفائس اینڈ ایفرٹس۔ اسی طرح سے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ماشاءاللہ بہت اس میں مدد کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور جام کمال صاحب بیٹھے ہیں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں، اور میں نے محنت کرتے ہیں، کام کو جانتے ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ دورے کم کر کے یہاں پہ آپ کے ساتھ دورے کریں گے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ، اور وہ کریں گے انشاءاللہ۔ حنیف عباسی صاحب بیٹھے ہیں، حنیف عباسی صاحب نے ریلوے میں وہ کام کیا ہے، آپ نے محسوس کی، آپ میں سے کوئی ریسنٹلی ریلویز گئے ہوں گے تو انہوں نے ریلوے کا اسٹیشنز کا سٹنگ روم کا نقشہ بدلا ہے، انہوں نے، وہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب میں نے ان کہا کہ بڑی پکچر کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشین کنٹریز کی، پاکستان، اسلام آباد، تہران، استنبول، یہ کنیکٹیوٹیز جو ہیں یہ آج کے دور کی ضرورت ہے، اس کے اوپر یہ پوری طرح یہ اپنا لگے ہوئے ہیں۔ رانا تنویر صاحب بیٹھے ہیں، از این اولڈ ہینڈ، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے بہت محترم ہیں، اور کام کو جانتے ہیں، کام کو آگے لے کے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت میری معاونت کرتے ہیں، آج چیمہ، اور پیچھے میرے بیٹھے ہیں منسٹرز، میں چونکہ میں نے ان کے نام لیے تو مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا، ان کو بھی نام لوں، ورنہ وہ بعد میں منہ بنائیں گے اور مجھ سے۔ چودھری جنید صاحب شپنگ کے منسٹر ہیں، انتہائی شریف آدمی اور محنت کر رہے ہیں، اور ہارون اختر از اے گو گیٹر، بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس طرف ڈاکٹر مصدق ہیں، از اے گریٹ مائنڈ، انالیٹیکل مائنڈ ہے، بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ بلال کیانی بہت از اے گریٹ ہینڈ، اور عطا تارڑ صاحب، ان سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، روز آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، تو مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جنرل سرفراز ہیں، ایس ایف سی کے ہیڈ ہیں، از ونڈرفل پرسن اینڈ گریٹ ایچ آر، پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ آج چیمہ مائی آن اکنامک سائڈ مائی ایڈوائزر، ڈاکٹر توقیر یہاں بیٹھے نہیں ہیں، میرے خیال میں بیٹھے ہیں، اولڈ ہینڈ، گریٹ ایکسپیرئنس، اور بڑا ماشاءاللہ اپنا ان کی مجھے سپورٹ ہے۔ شیخ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، میرے منسٹر جو ہیں انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ، بڑی ان کی نالج ہے، بڑی سپورٹ کرتے ہیں، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ تو ان کی معاونت سے بلیو می، کیپٹن از only 1 out of 11. Unless other 10 players do not play a game with you, or you play a game with them in unison, کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ تو یہ 11 کی ٹیم ہے جو کہ دن رات محنت کر رہی ہے، اور آج جس طرح میں نے کہا کہ پارٹنرشپ پولیٹیکل ہیرارکی کی اور ملٹری ہیرارکی کی آج اس طرح ہے، اور یہ مل کر دس ٹرانسفارمیشن از ٹیکنگ پلیس۔ اور اس حوالے سے میں آج کچھ اعلانات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے، وہ 2 سال کا میں نے پاسپورٹ کا کر دیا اعلان، آپ کو 2 سال کافی ہے نا،
کیونکہ آپ نے پھر کسی اور نے ایکسپورٹر آپ سے بڑھنا ہے تو پاسپورٹ اس کو ملے گا. آج میں بڑی ارگ ریزی کے بعد جو انہوں نے محنت کی ہے منسٹر آف پاور نے اور آج چیمہ نے, فائنانس منسٹر نے, سیکرٹری پاور نے, اور ہمارے جو ٹاسک فورس کے جنرل صاحب تشریف نہیں لائے انہوں نے, اور فیلڈ مارشل کی پوری ہمیں معاونت تھی. آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں. علی پرویز صاحب رہ گئے, از اے ویری پرومسنگ ینگ بوائے, از ناٹ ینگ, ڈسیپٹیو ہیں ذرا یہ تو اپنا, بٹ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ ہارڈ ورک, کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں علیم خان صاحب, ماشاء اللہ بی کم فرام پرائیویٹ سیکٹر, بڑا تجربہ رکھتے ہیں. انہوں نے پچھلے سال یہ اپنے ریونیوز بڑھائے, جہاں پر لیکیجز تھیں, چوری تھی, 60 ارب روپیہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا. اینڈ ہی نیڈس کوڈوز. تو 4 روپے 4 پیسے بجلی کی یونٹ میں کمی کی جا رہی ہے فار انڈسٹری. میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں, لیکن ہاتھ بندھے ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ان حالات میں یہ کچھ یہ جو ٹیم پاکستان جو کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سب لائق تحسین ہیں. ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں, ان کی بھرپور محنت کے ساتھ یہ کریں. اسی طریقے سے ویلنگ چارجز انڈسٹری کے لیے, ویلنگ چارجز کا آج میں اعلان کر رہا ہوں, وہ 9 روپے سے کم ہوگی انشاءاللہ. 9 روپے ویلنگ چارجز. آئی تھنک دس شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو ٹو سیل یور پاور ٹو نیبرنگ انڈسٹری, جس کو آپ کرنا چاہیں. اس کے بعد ایک اور میں آپ آج اعلان کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پر جو بینکس کے جو ہیڈز بیٹھے ہیں, سی اوز, اونرز, جو سبھی یہاں پر موجود ہیں. ایک میں نے سنا وہ تشریف نہ لا سکے. ان کی بھرپور, ان کی معاونت سے اور ان کے ویلنگ سپورٹ کے ساتھ, اور میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے, وہ جو پالیسی ریٹ 10.5% مائنس 3%, 7.5% گورننس یہی ہے نا جی. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ میں جو فنڈنگ جو رکھا ہوا ہے 1029 ارب روپے. کیوں جی فائنانس صاحب جی 1052 ارب روپے, اس میں سے آپ کو یہ دی جا رہی ہے یہ. اور کوئی مجھے پتہ چلا کہ 900 ارب سے زیادہ آپ نے یوٹیلائز کر لیا. بہت اچھی بات ہے. تو اس وقت جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ 7% پہ ہے, 7.5% پہ. آج پاکستان کے بینکوں کی بھرپور معاونت سے, اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اس لیے میں اس کے بعد ان کو بھی میں نے ٹرافی دینی ہے. ان کے معاونت سے جو ایکسپورٹ, یہ جو فار ایکسپورٹرز, اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کا کریڈٹ آپ نے ان کو دینا ہے کہ ہم نے ان سے ہم انگیج ہوئے اور ہم نے ان کو بتایا کہ ایکسپورٹس میں اب دیکھ رہے ہیں ان کا جو بڑا ان کا ایک جینون ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو 2% وہ جو ٹیکس ہے ایکسپورٹ کے اوپر, اس کو کیا کہتے ہیں اس ٹیکس کو, ایڈوانس ٹیکس. بالکل وہ ہمیں لگانا پڑا, مجبوری تھی کہ ریونیو کا جو ہمیں جو مارجن جو ہمیں دیا ہوا تھا انہوں نے IMF نے کہ یہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں, تو ہمیں لگانا پڑا. میرے بس چلے تو آج اس کو ختم کر دوں, ہم اس کو IMF کے ساتھ اٹھائیں گے, لیکن اس وقت آپ کو ہم یہ مزید ریلیف دے رہے ہیں 7.5% سے. اب یہ 4.5% پہ آپ کو انشاءاللہ یہ ری فائنانس اویلیبل ہوگا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک آپ کو سہولت ملی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے آپ کا جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ اٹ ول بی ریباؤنڈ کریں گے, اور یقیناً آپ کو خاص طور پر ان کو جن کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اس کا بے پناہ اس کا فائدہ پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بھی میں یہاں پر عرض کروں کہ جو فائنانس صاحب نے بجٹ میں جو اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے 1052 بلین روپیز, اس کو جو ہم فنڈ کر رہے ہیں آپ کی فرام 10.5% ٹو 7.5%, اس میں انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو اس میں مزید سال ختم ہونے تک ہم انشاءاللہ اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی اس میں کمی محسوس نہ ہو, دقت محسوس نہ ہو. میرے انتہائی لائق احترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں اور میری بہنوں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے یہ کوئی لفاظی نہیں تھی. میں نے تلخ ایام بھی آپ کے سامنے رکھے اور میں نے آپ کے سامنے جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو دل کھول کر آپ کو داد دی, تحسین دی. اس سے بھی زیادہ آپ اس کے مستحق ہیں. لیکن اب آپ کھڑے ہو جائیں ثابت قدمی کے ساتھ اور لے کر چل پڑیں, اللہ کے نام لے کر FDI بھی لے کے آئیں, یہاں سے بھی ریسورسز جنریٹ کریں. انہوں نے ماڈل دکھا دیا, 180 ارب روپے کی ایئر لائن انہوں نے خریدی جس میں 135 ارب ان کی اپنے بزنس میں جائیں گے, 50 ارب روپے ہمارے قومی خزانے میں آئیں گے. بٹ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, وی نیڈ فنڈس, بٹ مور امپورٹنٹ از سروس ٹو پاکستانی پیسنجرز. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سالوں میں نہیں مہینوں میں انشاءاللہ یہ PI کی کایا پلٹ دیں گے اور PI پھر وہی ہوگا, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یہی سلوگنس بارسلونا میں اور پیرس میں اور نیو یارک میں لگے ہوں گے اور پاکستان کی عزت اور توقیر میں بہت اضافہ ہوگا. جو ڈوم سیئرز ہیں, جو نئے سیئرز جو ہیں, میں ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان کی تو اس وقت نیندیں حرام ہو گئیں جب IMF کے ساتھ پیرس میں 2023 میں میری ان کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم نے دن رات جا کے منتیں مانگی اور نیاز دی اور دیگیں بانٹی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ بات چیت چل پڑی, اور جب اسٹینڈ بائی پروگرام آ گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی کر رہے تھے, پاکستان کی وہ جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پالیٹکس کریں, ہم سب کو حق ہے, لیکن ملک ہوگا, پاکستان کی عزت ہوگی تو سیاست ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں بورڈ آف پیس میں بلایا جائے گا, پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں شرم الشیخ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ وہ انوائٹ کرے گئے. ناٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹو اے پاکستانی. وہ میری عزت نہیں تھی, وہ آپ سب کی, پورے پاکستان کی وہ عزت تھی. تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے پاس قوت ہوگی, معاشی اور عسکری قوت, وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری, نہیں یہ شان خودداری, چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کو زیب گلو کر لے. یہ اقبال کہتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ تھی, جنگ آزادی, اس کو ریفرنس بنا کر اقبال مسلمان کو, آپ کو خطاب کر رہا ہے, مجھے خطاب کر رہا ہے اقبال آج بھی 80-85 سال بعد کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں تو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے. اور اس نے تشبیہ دی مسلمان کی باغ کے ساتھ, پھولوں کی گلدستے کے ساتھ, کہا کہ جس طرح باغ میں مہک آتی ہے پھولوں کی, وہ مہک ایسے نہیں آتی, وہ کانٹوں سے گزرتا ہے پھول, اس کو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے, کانٹوں بھرا, پھر وہ آپ کو ملتا ہے, گلاب ملتا ہے, دوسرے آپ کو پھول ملتے ہیں جس کی خوشبو سے پورا باغ مہک جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے, اگر عزت چاہتے ہو
तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। उसने दुनिया को बाग के मानंद उसने करार दिया कि जिस तरह बाग में फूल की इज्जत है, जिसने महक से पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू फैल गई, तो वो ऐसे नहीं फैली, तकलीफ दे प्रोसेस था। जिस तरह जो कॉटन जो है उसको पहले आप जानते हैं, पहले वो गुजरता है, उससे पेंजे से गुजरता है, फिर वो बेल्स बनती हैं, फिर वो सूतर बनता है, फिर वो अपना कपड़ा बनता है, फिर आप डाई करते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर जाके खुशनुमा कपड़े आप पहनते हैं और दुनिया से आप दाद लेते हैं। तो इकबाल कहता है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और मुसलमान, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बनाया था लीड करने के लिए, तुम तो उसकी अंग्रेज की नाक के मोम बन गए हो। वो फूल को काटता है, वो अपनी तुम्हारी पगड़ी में डाल देता है, गले का हार बना लेती है। ये तो तुम्हारी अपना किस्मत नहीं थी, तुम्हें तो दुनिया को लीड करना था। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बस यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।